حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو پھر حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کریں، مسجد اقصیٰ کو تعمیر کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنات کو ایک نقشہ بیت المقدس کا دیا، کہا کہ اس کے مطابق بیت المقدس کو تعمیر کرنا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ جب میری موت کا وقت قریب آئے تو مجھے پہلے بتا دینا، الہام کر دینا۔ چنانچہ جب موت کا وقت قریب آیا ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے نقشہ بیت المقدس کا جنات کے حوالے کیا، جنات کی ڈیوٹی لگا دی کہ بیت المقدس کو تعمیر کرنا ہے۔ چنانچہ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں لگ گئے، اس میں مشغول ہو گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک حجرہ تھا جو شیشے کا تھا، اس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کی غرض سے اس اپنے حجرے میں، اس شیشے کے حجرے میں داخل ہو گئے، اور وہاں پر ابھی کھڑے ہی تھے کہ اپنے عصے کا سہارا لے کر، لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے کہ وہیں پر ان کی روح قبض کر لی گئی، وہیں پر ان کو موت نے آ لیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو لکڑی کے سہارے اللہ تعالیٰ نے کھڑا رکھا، اور جنات باہر سے دیکھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کھڑے ہیں، وہ تو عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہے، کیونکہ اس میں ایک تو یہ بھی تھا کہ جنات کو یہ غرور تھا کہ ہم غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں، تو وہ جنات کے اس غرور کو بھی اللہ تعالیٰ نے توڑا ہے کہ تمہیں اگر غیب کی بات کا پتہ ہوتا تو سلیمان علیہ السلام تو موت کی آغوش میں چلے گئے، تمہیں اس کا نہیں پتہ چلا۔ تو جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ غیب کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جسم کو لاٹھی کے سہارا کھڑا کرنے میں یہ حکمت تھی کہ اگر جنات کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام پر موت آ گئی ہے تو جنات بیت المقدس کی تعمیر کو چھوڑ دیتے اور ان کے حوصلے پست ہو جاتے، پھر بیت المقدس تعمیر نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے کام کو چلاتا ہے، نبی جو کام شروع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، وہ کسی منزل تک وہ کام پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا کر چھوڑتے ہیں۔ تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جسم کو لاٹھی کے سہارے کھڑا رکھا، اور علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو جسم ہے یہ تقریباً 1 سال تک اسی طرح لکڑی کے سہارے کھڑا رہا، اور جنات سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں۔ انہوں نے پورا بیت المقدس تعمیر کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے لکڑی کو، لاٹھی کو دیمک لگائی، اور وہ دیمک نے لکڑی کو اندر سے کھانا شروع کیا۔ جب وہ کھوکھلی ہو گئی، کمزور ہو گئی، تو وہ لکڑی گری اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم بھی زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو موت واقع ہو چکی تھی، ہم نے بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے رکھا۔ ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم پتہ نہ کر لیتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے، تو ہم نے بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے رکھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد بھی ہم بیت المقدس کی تعمیر میں لگے رہے۔ تو ایک تو یہ حکمت تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو اس لیے کھڑا کیا کہ بیت المقدس مکمل تعمیر ہو جائے۔